السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. محترم سامعین کرام، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اسلام یہ تمام ادیان میں سب سے بہتر دین ہے، اور چونکہ اس دین کی کچھ خاص خاصیتیں ہیں جو کسی دین کو حاصل نہیں، جس کو آپ محاسن اسلام سے بھی جان سکتے ہیں، اسلام کی خوبیوں اور اچھائیوں سے بھی جان سکتے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ المساوات فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر مساوات ہے، برابری ہے، نیچ اونچ کا اس کے اندر امتیاز نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے معزز، سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی انسان ہے جو متقی ہو اور پرہیزگار ہو. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کہ کسی ایک عربی کو جو عربی النسل ہو، اس کو کسی ایسے انسان پر جو عربی نہ ہو، یا اس کے بالعکس ایک عجمی کو ایک عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے مگر معیار تقوی کا ہے. تو اسلام کے اندر کیا ہے کہ تمام کے تمام لوگ برابر ہیں، کوئی امتیاز نہیں. اگر کوئی امتیاز ہے تو نہ کسی ذات کا، نہ کسی قبیلے کا، نہ کسی برادری کا، بلکہ معیار جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہے. اور اگر آپ سیرت رسول کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بلال حبشی حفصہ سے آئے ہوئے تھے، لیکن وہ مؤذن رسول تھے. سلمان فارسی جو فارس سے آئے ہوئے تھے، لیکن یہ سب تھے کہ جو غیر عربی تھے، حالانکہ دوسری جگہوں سے آئے تھے. بلال حبشی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کس چیز نے ان کو یہ مقام دیا کہ وہ مؤذن رسول ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی. تو جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چلنے کی آہٹ کو محسوس کی. وہ ان کا مقام تھا، ان کی پرہیزگاری تھی. تو اسلام کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، تمام انسان برابر ہیں. اگر کسی چیز کا امتیاز ہے تو انسان کے تقوی پرہیزگاری ہے. کسی دوسرے دین میں جائیں، دوسرے ہر دھرم میں جائیں تو یہ برہمن ہے، یہ ہرجن ہے، یہ یادو ہے، یا کسی اور ذات کا ہے تو اونچ نیچ کا ان کے اعتبار ہے. لیکن اسلام کے اندر کوئی اعتبار نہیں. آپ نماز میں دیکھیے کہ نماز میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. کہ ایک انسان جو بادشاہ وقت ہے، لیکن اگر وہ تاخیر سے آ رہا ہے تو وہ آخری صف میں کھڑا ہوگا. اور ایک انسان جو کمزور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، قلاش ہے، لیکن اگر وہ پہلے پہنچتا ہے پہلے صف میں کھڑا ہوگا. اس کے بغل میں ایک امیر بھی آئے وہ بھی کھڑا ہوگا. کسی کا کوئی امتیاز نہیں. ایسے ہی حج کو لے لیجئے اور دوسری چیزوں کو لے لیجئے. تو اسلام کے اندر نیچ اونچ کا، خاندان کا کوئی اعتبار نہیں. اگر وہ ہے تو یہ ہے کہ مساوات اور برابری ہے جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے. بقیہ دوسری دھرم یا دوسرے مذاہب کے اندر نیچ اونچ کا اعتبار موجود ہے. اسی طریقے سے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام ہی ایسا سنہرا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے تا قیامت. اگر کسی دین کو بقا ہے، کوئی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، قابل قبول ہے، وہی دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو انسان دین اسلام کو کوئی چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین قبول کرے، وہ دین مقبول نہیں بلکہ وہ خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہے. تو دین اسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام ہی اللہ کے ہاں تمام ادیان میں مقبول دین ہے اور اسی کو بقا ہے. اسی طریقے سے اسلام کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت
اور ایک خوبی اور ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم و زیادتی کو حرام فرما دیا ہے کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک انسان جو مالدار ہے وہ غریب پر، ایک انسان جو طاقتور ہے وہ اپنے سے کمزور انسان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا. لیکن جب اسلام کی دولت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جیسا سنہرا صاف و شفاف دین لے کر کے آئے، آپ کو نبوت سے نوازا گیا، تو شریعت اسلامیہ نے ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا اور یہ فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، کہ اے لوگو، اے بندو، کہ میں نے ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، تو تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو. اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ حکم فرمایا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بددعاؤں سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے. جبکہ دوسرے ادیان میں دیکھیے کہ ظلم و زیادتی پائی جاتی ہے، لیکن اسلام ہی ایسا سنہرا اور ایسا پیارا دین ہے کہ جس اسلام نے ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا. حتیٰ کہ انسانوں ہی پر نہیں بلکہ ظلم اگر ایک جانور پر، ایک حیوان غیر ناطق پر بھی ہو رہا ہے، اس پر بھی ظلم کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا، شریعت اسلام نے منع فرمایا. چنانچہ وہ صحیح حدیث موجود ہے کہ ایک عورت جو فاحشہ تھی، زناکار تھی، لیکن ایک کتے کو اس نے دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد وہ گھوم رہا ہے، پیاس کی شدت سے پریشان ہے. اس نے اس کتے کو کنویں سے پانی نکال کے پلا دیا، اس کے اوپر اس نے رحم کھایا. اللہ تعالیٰ کو عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور دوسری عورت کہ جس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور نہ تو کچھ کھانے پینے کے لیے دیا اور نہ ہی اس جانور کو چھوڑا کہ وہ جا کر کے بلی کچھ کھا پی لے، حتیٰ کہ وہ بلی تڑپ تڑپ کر کے مر گئی. اور وہ عورت روزہ نماز کی، صوم و صلات کی پابند تھی، لیکن یہ عمل اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کی اچھائیاں ہیں اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، تاکہ ایک غیر مسلم، ایک غیر جو قوم ہے، وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.